اسپیکر صاحب ایک اور میں موضوع بات کرنا چاہوں گا. کل جو حرم شریف میں مدینہ منورہ میں مدینہ پاک میں جو واقعہ قرارداد کی پھر اس جناب اسپیکر صاحب میں اس میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. تھوڑی سی جناب اسپیکر صاحب اس میں جو کل مدینہ پاک میں جو واقعہ پیش آیا ہے جناب اسپیکر صاحب چند اوباش لوگوں نے جو بے حرمتی کی ہے جو حرکت کی ہے وہاں حرم شریف میں کے اندر موجود ہوتے ہوئے جناب اسپیکر صاحب اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب صحابہ کرام جب مدینہ پاک جاتے تھے مدینہ پاک کی حدود میں داخل ہوتے تھے تو وہ ان کی آواز کافی نیچے ہوتی تھی, وہ بلند آواز میں بات بھی نہیں کرتے تھے. ہم جناب اسپیکر صاحب یعنی یہ جو کل جو واقعہ ہوا ہے جناب اسپیکر صاحب دنیا میں یہودی تھے, یہودی وہ لوگ تھے جنہوں نے مدینہ پاک میں جو نے حرمتی کی مدینہ پاک کی. تو آج وہ دور چلا گیا ہے, آج ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آج وہ کام یہودی کام کے وہ ایجنٹ ہی کر رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب آپ بتائیں حرم شریف میں مکہ شریف میں کسی پہ آوازیں کسنا, کسی کو گالی دینا, کسی کو برا بلا کہنا, کیا یہ بندہ مسلمان کہنے کے لائق رہتا ہے؟ کیا اللہ پاک اس کو بخشے گا؟ جہاں سرکار دو عالم جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو, جہاں لوگ جاتے ہیں ان کے حاضری دینے کے لیے, جہاں ہمارے لوگ یہاں کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک موت سے پہلے مجھے مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما. لوگ یہاں سے ادار کر کے جاتے ہیں, مکہ جاتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں, حج کی ادائیگی کرتے ہیں, عمرے کی ادائیگی کرتے ہیں. اور یہ جناب اسپیکر صاحب یہ ان کی تربیت انہوں نے اس اپنے جو کارکنوں کی تربیت اس طرح کی ہے کہ انہوں نے مدینہ کے بھی تقدس پامال کیا, مدینہ پاک کی بھی تقدس پامال کیا. وہاں پہ جو لوگ تھے غیر ملکی لوگ تھے ان کے سامنے بھی ہمارا سر ہے وہ شرم سے جھک گیا. جناب اسپیکر صاحب کیا یہ تربیت ہم نے اپنے کارکنوں کی کی ہے؟ اور جناب اسپیکر صاحب یہ پورا پری پلان ہوا ہے. یہ جناب اسپیکر سابق وزیر داخلہ 2 دن پہلے کہتے ہیں پریس کانفرنس میں کہ دیکھیں جی آپ جائیں مدینہ, آپ جائیں مکہ, آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو جناب اسپیکر صاحب جو ہمارے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے, آج یہ ثابت ہو کہ یہ واقعی یہودی ایجنٹ ہے. آج انہوں نے مدینہ پاک کے اندر جا کے بے حرمتی کی ہے, آج مدینہ پاک میں جا کے انہیں آوازیں کسی ہیں جو ہم 3.5-4 سال سے ہمارے قائد فرما رہے تھے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے, آج ثابت ہوگا کہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ یہودی لابی کے لیے کام کر رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب بڑا شرم کا مقام ہے. اور جناب اسپیکر صاحب میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت سے کہ ان کو سزا دی جائے, ان کو جتنی سزا دیں گے اتنا اچھا ہوگا. ان سے نہ ڈرا جائے, ان کی آوازوں سے سوشل میڈیا سے نہ ڈرا جائے, ان کو باقاعدہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے, ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جائے. جناب اسپیکر صاحب ان پہ آرٹیکل 6 بھی لاگو ہوتا ہے, عمران خان پہ لاگو ہوتا ہے, ڈپٹی اسپیکر پہ لاگو ہوتا ہے, گورنر پنجاب پہ, ان پہ لگایا جائے آرٹیکل 6 جناب اسپیکر صاحب. پھر یہ سیدھے ہوں گے, پھر یہ رائے راست میں آئیں گے. جس شخص کو اتنی شرم نہیں ہے, اتنی حیا نہیں ہے کہ وہ مدینہ پاک میں مدینہ پاک کے حدود میں جا کے آوازیں کسے, تو جناب اسپیکر صاحب میں تو خود اگر میرا اگر وسط چلے یا میں اللہ پاک نے مجھے کسی منصب بٹھایا جناب اسپیکر صاحب میں ان کا وہ اشر کرتا کہ دنیا یاد رکھتی. جناب اسپیکر صاحب شرم کا مقام ہے ہمارے لیے, ان کے لیے شرم کا مقام. کیا عمران خان نے یہ ان کو سکھایا ہے؟ جناب اسپیکر صاحب یہ ان کی گرومنگ کی ہے, یہ تربیت کی ہے. اور پورا یہ پی ٹی آئی کے پورے گروپ باقاعدہ منظم طریقے سے وہاں گئے کہ یہ آئیں گے وفد, ان پہ ہم آوازیں چیخیں گے, ان کو ہم گالی گلوچ کریں گے. جناب اسپیکر صاحب اپنے آخرت کی سوچیں. آپ مدینہ مکہ آئیں اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے, آپ آئیں یہاں پہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے. 27ویں شب کی رات تھی جناب اسپیکر صاحب, آپ اللہ سے معافی مانگنے آئے, لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ کا خیر اور عذاب آپ پہ نازل ہوگا جو آپ نے کیا مدینہ پاک میں.